معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے شب برات کی حقیقت۔ یہ جو شب برات جو منائی جاتی ہے، اس کا کیا حقیقت ہے اور کیا منانی چاہیے، نہیں منانی چاہیے؟ بھائی یاد رکھیے، شب کو عید کی طرح منانا، اسی طرح خاندان کے فوت شدہ لوگوں کے من پسند کھانے کھانا، مٹھائیاں، حلوے مانڈے اور دیگر اشیاء بنانے کا اہتمام کرنا، گھروں کے مخصوص جگہوں پر رکھنا ان کو، تاکہ گھروں میں ان کی روحیں آئیں گی اور اپنے پسند کا کھانا کھائیں گی۔ یہ عقیدہ بھائیوں اور میرے بہنوں ہندوؤں کا ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں فرمایا کہ نیک روح علیین میں ہے اور بد روح سجین میں ہے۔ نیک روح جو ہے وہ تو مزے کر رہی ہے، جنت میں ہے، اور بد روح جو ہے وہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، وہ کدھر آئے گی دنیا میں؟ اور نیک روح جو جنت کے اتنے میوے اور اتنے جو ہے وہ نعمتیں ان کے سامنے، وہ کیا دال کھانے کے لیے اس دنیا میں آئیں گی؟ اسی طرح گھروں، چھتوں، مکانوں، مسجدوں، درختوں اور قبرستانوں کو چراغاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا اور آتش بازی کرنا کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ زیادہ تر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہے، اور یہ زیادہ تر ایشیوں سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ اسی طرح یہ آتش بازی، پٹاخے، چراغاں اور ہندوؤں اور مجوسوں اور آتش پرستوں کی طرح یہ کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کی نقل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت والے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے ہمارے امر میں، اس ہمارے مکمل جو دین مکمل ہو چکے، اس میں کوئی ایسی چیز نکالی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ شے مردود ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یعنی آپ سوچئے کہ اگر واقعی یہ عظیم رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، تو کیا بات ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے، حالانکہ قرآن و حدیث میں ہر چیز موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ آیت جو ہے یقیناً یعنی ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد میرے بھائیو لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان میں ہے، جس طرح کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے کس میں اتارا؟ شہر رمضان میں اتارا۔ اب دیکھیے، اب رمضان میں اتارا یا شعبان میں اتارا، آپ خود سوچ لیجئے۔ اسی طرح اس رات میں جو ہے موت و حیات اور زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتے ابن کثیر میں، اور وہ لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لیلۃ المبارک سے شعبان کی 15 رات بالکل صحیح نہیں ہے، جبکہ قرآن کی نص صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں جو ہے وہ ہوا تھا۔ یہ جو ایک اور بات یاد آ گئی، باقی نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات قیام جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد بنا کر مختلف قسم کی مخصوص عبادتیں انجام دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس رات یعنی 15 شعبان کو صلاۃ الالفیہ یعنی 1000 رکعت والی مخصوص طریقے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ 100 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات اجتماعی ذکر، اجتماعی دعا، اجتماعی قرآن خوانی اور کوئی بھی اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی روٹین ہے اس میں آپ جو ہے وہ اگر تہجد عام دنوں میں پڑھتے ہیں، تہجد جو ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ عام دنوں میں صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کریں۔ عام دنوں میں آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں سوائے اس میں روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔